کثرت کا مطلب کیا ہوا عربی میں؟ 3 منیمم. جمع قلت ہے یہ عربی میں 3. اور تو اسی لیے جب بھی طواف کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، مثلا حج کے لیے گئے، تو تلبیہ پڑھنا ہے تو تلبیہ 3 دفعہ مستحب ہے پڑھنا تاکہ کثرت ہو جائے. تو استغفار بھی جو کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ، بعض میں آتا ہے 100 مرتبہ، میں 100 مرتبہ استغفار. تو اسی لیے درود شریف جو کہ عام دنوں میں جتنا پڑھتے ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابرین، ہمارے شیوخ کا طریق کیا ہے کہ 300 دفعہ بگن اس سے کرنا ہے، شروع سے کرنا ہے 300 دن میں. پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ 5 تسبیح کرنی ہے. پہلی تسبیح، تیسرا کلمہ. تیسرا کلمہ کیوں؟ کیونکہ افضل الذکر حدیث میں کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر اللہ کا لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ بہت افضل ہے، لیکن جو تیسرا کلمہ ہے اس میں لا الہ الا اللہ شامل ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 ہو گئی باتیں. اور اس کے اندر 5واں کیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی لگا دیجیے آگے تو اور اچھا ہے. تو یہ 5 جملے اس میں آ جاتے ہیں پورا. تو پہلا سبحان اللہ، یہ اکیلے بہت قیمتی جملہ ہے. یہ جو ہے تملأ المیزان حدیث میں آیا کہ یہ تو پورے میزان کو بھر دے گا. میزان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین اور آسمان سب اس میں ڈال دیا جائے تب بھی وہ نہیں بھرے گا. تو میزان ایک پلڑا اتنا، اس کی 2 ہوتی ہیں کف، ایک اتنا بڑا ہے، زمین اور آسمان سب آ جائے اس کے اندر تب بھی جگہ اس میں بچی رہے گی، اتنا بڑا. والحمدللہ اس میں جو دوسرا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیتا ہے. اب اس میں لا الہ الا اللہ افضل الذکر بھی آ گیا. تو 3 کلمے ایک ساتھ آ گئے. چوتھا واللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بیان کرنے کو اللہ قرآن میں ہمیں فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی تکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنیاد پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی. اسی لیے عید کے دن، کیونکہ رمضان سے متصل یہ بات آ رہی ہے، یہ اسی لیے عید والے فوراً بعد عید والے دن کثرت سے تکبیر، چلتے پھرتے آتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دفعہ میں 4 دفعہ اللہ اکبر آ گیا، کبھی کبھی 5 دفعہ بھی، اسی میں 3 دفعہ بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں بعض روایتوں میں. تو دوسرا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان، اس میں بھی 2 دفعہ. تو تکبیر بار بار اللہ کی بڑائی، اللہ کی پوری نماز آپ کی ہر تقریباً، ہمیشہ نہیں لیکن ہر رکن، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا ہے، تو اس میں ہمیشہ تکبیر ہوگی. تو قیام کیا آپ نے، رکوع میں جانا ہے، اگلا رکن ہے اللہ اکبر. تب یہ جو رکوع ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ قومہ ہے نا. قومہ کا مطلب تھوڑا سا قیام پورا کھڑا ہونا، قومہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا. تو قومہ، یہ قومہ رکن ہے؟ یہ رکن ہے نہیں. ہمارے یہاں قومہ واجب، رکن نہیں، فرض نہیں. رکن کا مطلب فرض. تو اسی لیے اس میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. لیکن اگلے رکن میں جائیں گے سجدے میں تو اللہ اکبر، پھر اگلے رکن میں جائیں گے تو اللہ اکبر، پھر اگلے رکن میں جائیں گے تو اللہ اکبر، پھر اگلے رکن میں یعنی کھڑے ہونے میں آئیں گے وہ بھی قیام رکن اللہ اکبر. دیکھو جتنے بھی ارکان ہیں، فرائض ہیں، الحمدللہ سب میں تکبیر، ایک تکبیر سے دوسری میں جاؤ، تکبیر کے ذریعے جاؤ، ایک تکبیر سے دوسری تکبیر میں جاؤ. تو کتنی کثرت سے تکبیر ہو رہی ہے. ایک رکعت میں کتنی دفعہ تکبیر ہو گئی، ہوئی کہ نہیں. تکبیر کا مطلب کسی کو بڑا بنانا، کبر یکبر تکبیرا، اللہ کو بڑا بنانا. اسی لیے خود اپنی بڑائی بیان کرنے کی اجازت نہیں، یہ بڑے کبیرہ گناہ میں ہے. تکبر بہت بڑا، تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا بنانا، اور کسی خود یعنی بڑا ہونا، بڑا بننا، اور کسی اور کو تکبر حرام. اور اللہ کے لیے تکبر عبادت، یعنی اللہ کی شان ہے. تو ہم کہیں کہ تم متکبر ہو، بری بات. اللہ متکبر ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں المتکبر، قرآن میں ہے نا. تو کوئی کہ اللہ میں آپ بڑے متکبر ہیں. جی ہاں، اللہ ہی کو تو ڈیزرو کرتا ہے، اللہ ہی تو متکبر ہے، اللہ ہی تو متکبر ہے.
اللہ میں آپ میں بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے. نا غرور ہے، نعوذ باللہ، غرور اچھا لفظ نہیں ہے عربی کے حساب سے. غرور کے معنی دھوکے ہوتے ہیں. دھوکا تو ہمارے لیے صحیح ہے، تکبر کو ہم غرور کہہ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ دھوکا ہو جاتا ہے. تکبر ہم جب کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو یہ سچی بات ہے، دھوکا ہے. تو اللہ کے لیے اس اردو میں ہم جس تکبر کو غرور کہہ دیتے ہیں، یہ عربی میں کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ غرور کے معنی دھوکے کے. یعنی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. کیونکہ سے معنی ذرا بگڑ جاتے ہیں. اللہ کو نعوذ باللہ کوئی دھوکا تھوڑی ہے، اللہ تو ہے ہی متکبر، اللہ ہی تو ہے. اسی لیے فرمایا کہ الکبر ردا، میری ردائی مطلب میری چادر ہے. کبر تو میری چادر ہے، ضعیف ہے لیکن بہرحال مفہوم اس کا درست ہے. جو اس میں آئے گا، اس میں کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے خود ڈروں گا، اس کو برابر کر دوں گا. آؤ ذرا، کسی کی چادر میں آپ گھسیں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا. تو صرف اللہ کو زیب دے. اس لیے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرائی کے برابر بھی بڑائی ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ ہزاروں میلوں کا سفر، اتنے دور سے وہاں تک بھی نہیں جا سکیں گے. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دل میں کبر نہ ہو. تو اللہ کو بار بار بڑا بناتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو کہتے ہی سب سے افضل کام نماز میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. نماز لیکن اصل تذلل اور عاجزی کا نام ہے، جھکنے کا نام ہے. اللہ سے تعلق، دعا. اللہ سے جو جھکتا ہے، جو غریب و فقیر محتاج سمجھتا ہے، وہی تو مانگتا ہے. تو اللہ سے مانگ کیوں رہے؟ یہ بتانے کے لیے یا اللہ آپ ہے سب کچھ، میں کچھ نہیں ہوں. آپ غنی بادشاہ ہیں اور میں فقیر محتاج ہوں. تو اسی لیے دعا مخ العبادہ، عبادت کی اصل ہے. دعا اصل کا مطلب اس کا مغز ہے، اس کا کور ہے. تو دعا اس لیے کرنا بہت ضروری ہے. دعا نہیں کریں گے تو آدمی بندہ نہیں بن سکتا. بندگی کے لیے ضروری ہے مانگنا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا، ہر چیز مانگنا. بچہ جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ جو پیدا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز مانگتا ہے. اس کو ٹوائلٹ جانا ہے تو وہ روئے گا، اس کی بھی تقاضا کرے گا. دودھ پینا ہے تو روئے گا. ہر کام کے لیے ہر چیز مانگ کے کرتا ہے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. ابھی تو اس کو ہاتھ بھی لانا نہیں آتا، ایسے پڑا رہتا ہے. اس کو اماں نے ایسے کر دیا، لپیٹ دیا. ایسے ہی پیدا ہوا بچہ تو اپنی مرضی سے بیچارہ اتنا سا بھی کچھ نہیں جانتا. اس کے منہ میں ڈالو گے تو چوسے گا، نہیں ڈالو گے تو نہیں چوس سکتا. اسے کوشش کر کے بتانے کی کوشش کرے گا، نہیں وہ پورا ہر چیز مانگتا ہے اپنے اشاروں سے، کنایے سے. یہ ہے دعا. دعا کا مطلب پکارنا، اللہ کو ہر حالت میں پکارنا، ہر چیز کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں. اب جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو ایک نوٹ لگانا پڑتا ہے. ہمارے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اتنا، کیونکہ وہ ٹوٹ گیا تو دوسرا لے لیں گے. ہمارے جوتے کے تسمے ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے تھے. وہ باقاعدہ بناؤ اس کو، اگر اس سے آپ نے بنایا کھال سے تو ایک خاص طریقے سے، کچھ جگہ جگہ دکانیں نہیں ہوتی تھی کہ آرڈر کر دیا جائے گا. وہ ایک چیز اس کو استعمال کرتے، پھر قدر بھی ہوتی تھی، ضائع نہیں کرتے. تو اگر ایک لمبا سا تھا پٹا، اور وہ اتنے باریک اور ایسے فائن نہیں ہوتے تھے، ذرا موٹے موٹے، کیونکہ یہ آپ کا جوتا جو چمڑے کا ہے، اس کو آپس میں سیا گیا ہے تو موٹے موٹے اس سے. تو اگر ایسے باندھنے میں ٹوٹ گیا، ذرا پرانا ہو گیا، گیلا ہو کے، چمڑے کا تھا جس کا بھی تھا، تو لمبا سا موٹا ٹوٹا، تو اس کو نوٹ باندھ کے پھر اس سے باندھ کے رکھتے تھے. جوتا تو باندھنا ہے تو ان کو کوئی اس میں تکلف نہیں ہوتا. ہماری طرح دکھاوے تھوڑی وہ کرتے تھے کہ 10 جوتے گھر میں پڑے ہیں پھر بھی روتے رہتے ہیں، اگلی سیل میں جا کے 2 اور خرید لیے. ضرورت ایک کی بھی نہیں تھی، کہتے بائی ون گیٹ ون فری ہے. بس دماغ خراب ہے، کیا کیا جائے. تو یہ تو فرماتے کہ میں وہ جوتے کا تسمہ باندھنا ہو، ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں جوتے کا تسمہ ہر کام میں اللہ سے. یہ ہے بندگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی شان اللہ بیان فرماتے ہیں قرآن میں، کیا؟ بندگی. پورے قرآن میں اللہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارا بندہ. یہ فخر. اسی لیے جب ان کو موقع دیا جبریل نے آ کے بندہ بننے کے لیے، آپ بندگی قبول کرتے ہیں یا بادشاہی قبول کرتے ہیں؟ دونوں میں سے چوز کر لی جاتی. یعنی بندہ، بادشاہ بھی بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بادشاہی میں ذرا آدمی کم از کم لوگوں پر تو حکمرانی کرتا ہے. تو آپ نے بندگی، یہ والا راستہ. بعض انبیاء بادشاہ ہوئے، بعض بادشاہ نہیں ہوئے. ظاہری بادشاہی، اصلی تو بادشاہ انہی کی ہے پوری کائنات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب کے بادشاہ ہیں، سب سے اوپر، لیکن ظاہر میں پسند نہیں فرمایا، عاجزی، جھک کے. اسی لیے ایک دن کھاؤں اور ایک دن فاقے سے رہوں. تو جس دن کھاؤں اس دن شکر کروں، جس دن نہ کھاؤں اس دن صبر کروں. وہ کہہ رہے سونے کا پہاڑ بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا.
یہ پورا احد پہاڑ سونا بنا دیا جائے، بادشاہ بن جاتے، بڑی مالی مال، دنیا کے سارے لوگ آ جاتے دن میں، ایسے نہیں کیا جاتا۔ بہرحال تو پتہ نہیں کہاں بات چلی گئی، خلاصہ یہ کہ بندگی ان جملوں میں، ان باتوں میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان سب میں ایک ایک معنی کا خزانہ پوشیدہ ہے، کیونکہ ہم تو ایسے زبان سے کہہ دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، بات تو پڑھتے بھی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی خالی بس پڑھتے ہیں، پڑھے رہتے ہیں، اسی لیے جس جگہ ہیں وہی پڑھے رہتے ہیں، کیونکہ پڑھتے ہیں تو پڑھے رہتے ہیں۔ اگر غور سے توجہ سے ہم محنت کر رہے ہوتے تو اتنی زندگی میں کہاں سے کہاں ہوتے۔ تو ٹھیک ہے، بغیر توجہ کے پڑھنے کا بھی فائدہ تو ہوتا ہے، یہاں تک آ جاتے ہیں کم از کم سن سمجھ تو سکے، تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن بغیر توجہ کے بھی پڑھ سکے تو پڑھے، ضرور پڑھیں ضرور، پڑھنا ہمیشہ چاہیے، بھلے دل لگے نہ لگے، ریاکاری لگے تب بھی پڑھو، اس کا علاج یہ کہ کرتے رہو اور ریاکاری ختم ہو جائے گی۔ بہرحال لیکن ان سب میں اپنی ایک شان ہے۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو خیال کرے آدمی کہ اللہ بڑے ہیں، میں بالکل حیثیت ہی نہیں رکھتا ان کے سامنے کچھ، تو عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی سب تعریف ہے تو اپنی کوئی تعریف کا تصور بھی نہیں کہ کوئی میری تعریف بھی کبھی کرے، کوئی کرے تو غصہ کھلنا چاہیے اندر سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تعریف کرتے تو ڈانٹتے تھے اس کو، کیا مطلب، کیوں، کیا چکر، کیا آدمی گھبرا گیا، مٹی اٹھا کے منہ پہ پھینکو، تعریف کرے، کیا مطلب، میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، اچھا، کیونکہ نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، سب میرے رب کا، سب اس کا، اور یہاں تعریف نہ کرو تو لوگوں کو برا لگتا ہے، پریز ہی نہیں کرتے، ہم اتنے کام کرتے، اتنی محنت کرتے، کبھی مجال ہے جب پھوٹے منہ کہنے کا تو پورا سڑا ہی رہتا ہے، ہر وقت خواہش ہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تعریف کرتا ہے، کتنی عجیب جہالت کی بات ہے، کیونکہ اس تعریف کا کوئی مطلب نہیں ہے، کسی کی تعریف کا اتنا سا بھی مطلب نہیں، کر دیں آپ تعریف کا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، وہ آپ نے خود کی، آپ کی صلاحیت، اپنا کوئی مال ہو تو کوئی بات بھی، آپ کی اپنی کوئی چیز ہو، خود کی بھی کوئی چیز ہو، اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے، اللہ سے بالکل الگ ہو کے، تو آپ اس پہ کلیم بھی کریں کہ میں نے کچھ کیا ہے کہ آپ کا، کس چیز پہ آپ کی تعریف کی جائے، کیا ہم نے کیا ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ آپ نے اچھا کیا، کچھ اچھا، ہم بس بچے لالی پاپ دینے کے لیے کہتے ہیں ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھا، وہ چھوٹے بچے کو ذرا تسلی دینے کے لیے، لیکن جتنا وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو لالی پاپ نہیں دیتے، ہر دفعہ نماز میں لالی پاپ دیتے رہتے ہیں، 25 سال کے بیٹے کو 20-22 سال کا بیٹا ہو گیا، جب بھی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک سوٹ نکال کے دے دیتے ہیں، اور بچپن میں کرتے تھے نا، نہیں تو پاگل ہے، اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی اپاہج ہے، وہ بھی مجنون ہے، دونوں دماغ خراب ہے، معذور ہے، ان کو مخ معافی، چھٹی ہے نا، جو ڈیمانڈ کرے، جس کا تقاضا ہو، کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال آئے کہ کوئی یار تعریف سے کیا چاہیے، کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، اور کمال یہ دیکھیے گا اپنی زندگی میں کہ جس کی تعریف کریں گے اس کے بعد وہ گڑبڑ کرے گا، وہیں گرتا ہے، کرو تعریف سامنے کرو یا پیٹ پیچھے کرو، 2-4 دفعہ کے بعد نظر آ جائے گا وہ کام کرنا چھوڑ دے گا جس کی تعریف کی گئی تھی، بھائی یار اچھی خاصی تعریف کی تھی، اچھا خاصا چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، تعریف کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بیتو سی چیز ہے، اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ کی تعریف، ساری تعریف اللہ کی، ساری تعریف اللہ کی ہے، حقیقتاً بھی جس کی بھی تعریف کی جا رہی تھی وہ سب اللہ کی تعریف کی جا رہی تھی، اللہ ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی تعریف ہو گئی، اللہ کی بڑائی ہو گئی، تو میری اپنی حیثیت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، تو میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کے لیے، اسی لیے عبدہ و رسول، پہلے عبد کہتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے بادشاہ ہے، تمام مخلوقات کے آقا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کا میں غلام ہوں، اللہ کے تو غلام، اللہ کے بندے، تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، پھر رسول ہی نہیں کہا، اپنے رسول کو لے گئے کہتے، اپنے حبیب کو لے گئے کہتے، اپنے بندے کو لے کے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا اصل کمال ہی یہ ہے کہ بندگی میں سب سے اونچے ہیں، تبھی تو ان کو چمکایا ہے، تبھی تو ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اس لیے تھوڑی دیا کہ یہ ذرا ایسے چل رہے تھے، یا ان کی کوئی ہمیں ادا پسند آ گئی ہے، ان کی کسی تو ہمارے لیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب کچھ دینا، ان میں جو کمال بندگی ہے وہ ہے کہ انا سید ولد آدم، میں تمام بنی نوع انسان کا سردار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا فخر، لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے،
یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ دیکھو کبھی یہ مت کہنا کہ لا تفضلونی، مجھے کبھی بھی فضیلت مت دینا کسی نبی کے مقابلے میں، یہ مت کہنا کہ فلاں یہ زیادہ افضل ہے، یہ تمہارا کام نہیں، حالانکہ میں سردار ہوں، یہ تو فیکٹ کے طور پہ اللہ نے بتایا ہوا ہے، لیکن تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ سب باتیں کرتے پھرو، ادھر ادھر مقابلے کرتے پھرو، اجازت نہیں ہے اس کی، مت کرنا، آپ کی تعلیم یہ ہے، ایسے نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ یونس بن متہ پر بھی مجھے فضیلت دے کے بات مت کرنا، یعنی تمہارے دل میں کہیں یہ خیال آئے کہ ہمارے نبی تو اتنی بڑی شان والے ہیں اور تم یونس بن متہ، وجہ سے کیا، یہ نہیں کہ تم اس کے نتیجے میں دوسرے کی تحقیر کرو گے تو بے ادبی ہو جائے گی، اور اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یونس علیہ السلام ان سے ایک بظاہر ہوئی تھی نا لغزش، کیا کہ بس ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، انہوں نے جا کے لوگوں میں کہہ دیا کہ تم سن نہیں رہے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو نہیں سن رہے، بار بار دھمکیاں آ رہی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ بھئی اب یہ وقت ان کا آج کی رات ہی ہے، سمجھ لو، اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ آج کی رات ہے، یعنی یہ آخری رات ہے یہاں پر، تو انتظار کرے، بیٹھے رہتے، انتظار کرتے کہ وہی کے ذریعے کہا جائے کہ اب نکلو، تو یہ جو نکلنا تھا نا، یہ کہنے سے پہلے نکل گئے، عذاب صبح آنے والا ہے، تو اب یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا، میں ابھی نکل جاتا ہوں، تو تھوڑا پہلے نکل گئے، انتظار کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان آ جاتا کہ اب چلو نکلو، سامان اٹھاؤ نکلو، جیسے کہ تمام انبیاء کے لیے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا، خود انتظار کر لیں۔ ابو بکر صدیق کو کہا، وہ جانے کی انہوں نے اجازت مانگی تو ان کو کہا کہ نہ ٹھہرے، تم بھی ٹھہر جاؤ، جب اللہ کا حکم آئے گا تم چلیں گے ساتھ، یہ کمال ہے ساری بات۔ وہ بھی ٹھہر گئے، تو 2 گھوڑے تیار رکھے، 2 اونٹ تیار رکھے، 2 اونٹوں کو کھلا پلا کے موٹا کر کے رکھا کہ جس وقت حکم آ جائے گا چلیں گے، یہ کہہ رہے جب اوپر سے حکم آئے گا تو بتا دوں گا، تو ادھر حکم آیا، رات کی داری کے میں نکلے دونوں ساتھ، وہ ادھر تیار، سامان انہوں نے سب، یہ ہے اطاعت، یہ ہے وفاداری، صحابہ کی سب کی شان ہے۔ تو ادھر ان کو اس کام پہ لگایا، ان کی وفاداری کی شان یہ ہے، ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال وفاداری کی شان کیا ہے، تم یہاں بستر پہ میرے لیٹ جاؤ، ایسے کر کے پڑے رہو چادر اوڑھ کے، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، بس وہ لیٹ گئے، کوئی سوال نہیں، صبح سب کی امانتیں لوٹا کے آ جانا۔ جان کا خطرہ تھا، جان رات میں حملہ کر رہا ہے دشمن، جو رات بھر ہاتھ لگائے بیٹھے تھے کہ نکلیں گے تو ان پہ اٹیک کریں گے، تو اللہ نے سلا دیا ان کو، تو سامنے سے نکل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے نکل گئے ان کے سامنے سے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جب ان کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا یہ کیا ہوا، اچانک سے بھاگے اندر، دیکھا دروازہ نہیں، اندازہ کیا کھڑکی سے، دیکھا کوئی ابھی تو ہے اندر، تو تسلی ہوئی کہ ہے ابھی موجود ہے۔ پھر جو تھوڑی دیر باہر نکل، یہ ان میں یہ سائڈ پوائنٹ ہے کہ ان میں یہ اخلاق تھے کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے، یہ باہر آئیں گے تو کہ ہمیں عورتیں ہوں گی، حیا داری اتنی تھی موجود۔ آج ہمارے اپنے گھروں میں ہم نے حیا کو نکال دیا ہے، وہ الگ موضوع ہے، تو کوئی اندر نہیں گھستا، ہر ایک کی پرائیویسی کی رعایت، یا تو منہ اٹھا کے ہر جگہ چلے جاتے ہیں، ونڈو سے بھی دیکھتے رہتے ہیں، بیل بجا رہے وہ آ نہیں رہا، کہاں رہ گیا، بہت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے اس طرح آئے تھے بدو ایسے دروازے سے، تو پھر وہ انہوں نے کھڑکی چھوٹا سا اس میں جھری تھی تو اس میں آنکھ ڈالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایسے کیا تو بچ گئی آنکھ، تو میں نے کہا تمہاری آنکھ پھوڑوں، جو ایسے دیکھ رہے تھے کوئی طریقہ نہیں، ڈانٹا کسی کے گھر میں ایسے جھانکنے کی اجازت نہیں، گھر سے گزرتے بھی، اب یہاں دیکھو یہاں سے گزریں گے، کسی کا دروازہ کھلا ہوگا، کئی لوگوں کو میں نے خود بھی نوٹ کیا، خود میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، ایک بیماری ہے، دماغ ہم لوگ کا خراب ہے، پاگل ہے، اپنا چلے جا رہے چلے جا رہے، دروازہ کھلا، کیوں، کیا ہے، کیا کچھ بھی ہو تو تجھے دیکھنا کیا کرنا ادھر، اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے، اپنے گھر میں بھی آؤ تو دروازہ نوک کر کے آؤ۔ میاں کو بہت ہی ہوتا ہے، آج کل کے سارے پاگل جو میاں ہیں میاں ہیں، اس لیے جانور انسان ہوتے تو اپنے گھر میں چپکے سے کھول کے جا کے دیکھوں بیگم کیا کر رہی، پتہ تو چلے گا کس سے بات کر رہی تھی، مجھے پتا ہے اپنی امی سے کر رہی ہوگی، میں تو کوئی شک تھوڑی کر رہا ہوں، ویسے ہی ایسے ہی دیکھ رہا تھا، تو پاگل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی
کہ تمہاری ماں بہن تم ان کو کیا ننگی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر وہ اتفاق سے نہا کے نکلی ہو، چادر کھول کے بیٹھی ہو، ذرا کپڑے بدل رہی ہو، کوئی عورت آئی ہوئی اور تمہاری اپنی ماں ہو گھر میں موجود، ایسے جاؤ گے داخل؟ کچھ شرم حیا ہے انسان؟ پاگل دماغ ہمارے اتنے خراب ہے، بس اللہ ہدایت دے. اسی لیے گھر خراب ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. یہ چھوٹی چیزیں نہیں، سب بڑی چیزیں، لیکن ہمیں چھوٹی لگتی ہیں. بہرحال تو یہ بے ادبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا جو بندگی کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں دیا. تو جگہ جگہ آپ کو الحمدللہ الذی، جمعے کو کیا پڑھتے ہیں سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تعریف ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. اور سب سے بڑا واقعہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لا کے نبوت کے بعد آپ کے لیے سب سے بڑا کار کیا ہے؟ معراج. وہاں سبحان الذی اسریٰ آ گیا. اب معراج میں اتنے قریب ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قاب قوسین، ظاہر بات ہے کما یلیق بشأنہ، یہ کوئی فزیکل ظاہر بات اللہ کی تو جسم نعوذ باللہ نہیں، لیکن اللہ فرماتے اتنے قریب ہو گئے. اب وہ میں کہا جائے بہت قریب کوئی ہو جائے تو کہتے ہیں 2 قوس کے، بادشاہ کے پاس اگر آپ کو جانا ہے تو 2 قوس پہ ہوں گے آپ. 2 قوس کہتے ہیں یہ جو کمان ہوتی ہے، تیر کی جو کمان ہوتی ہے، تو ہاتھ میں اپنے پڑھتے ہیں نا، ابھی آپ بچوں کے جو اسپورٹس ڈے میں تھا تو ہاتھ میں پکڑتے ہیں یہ تو دونوں ایسے اپنا اور اپنا ایسے لگا کے کھڑے ہوتے تھے. اتنے فاصلے پہ ہونا چاہیے. یہ دوستی کا اور تعلق کا، محبت کا اظہار ہوتا تھا کہ ہم اتنے قریب ہو گئے. تو یہ کلوزسٹ آپ کسی کے جاتے تھے. تو اللہ فرماتے کہ 2 قوس پہ وہ تھے، اتنے قرب. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم نے اپنے بندے پر وحی کی جو ہم نے وحی کی. یہ ہماری آپس کی بات ہے، یعنی اس کو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کیا وحی کر، ہماری آپس کی گفتگو جو چلی وہ راز کی بات ہے. وہ محبوب اور محب کی اپنے آپس کے، اللہ اور رب اور بندے کی جو بھی تعلق، لیکن اللہ وہاں بھی اب ہر جگہ قرآن میں آپ کو نظر آئے گا. یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کمال بندگی. تو اس لیے بندہ بننا سب سے بڑی چیز ہے. تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے یہ سمجھ میں آئے. اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی ہی مقصود ہے. تو اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تسبیحات میں، اذکار میں، ان تمام سلسلوں میں، اور یہ کرنا چاہیے. تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ دن میں ہمارے یہاں جو طریقہ آپ کو سکھا تربیت کا ہمارے حضرت والا احمد برکاتم کا ہے اور ان کے اکابرین کا سلسلہ، وہ سارا یہی ہے. کیا یہ چشتی سلسلے میں یہ 5 تسبیحات، صحیح ہے. وہ 5 تسبیحات کیا ہے؟ پہلی، تیسرا کلمہ، اچھا آخری بات اس کی رہ گئی اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ہے اس کو فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اللہ کے خزانوں میں سے. تو آخر میں ایک دفعہ یہ بھی پڑھ لے کم از کم، اور پورا پڑھ سکے تو بہت اچھا. جمائی جو آئے کسی کو تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جب بھی جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، کیونکہ وہ شیطان خوش ہوتا ہے اس سے. اگر جمائی نہ رکھے تو کور کرنا چاہیے. اور مختلف باتیں وہ الگ موضوع. خیر، تو یہ تسبیح ہو گئی. اس کے بعد ایک استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ. اتنا ہی کر لے شروع میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن پابندی سے 100 دفعہ کرے دن میں. 2 تسبیح ہو گئی. اور 3 تسبیح درود شریف کی. درود شریف کی کثرت ہے، اس لیے خالی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شروع کر دیں، ہلکا ہلکا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شروع میں اگر ہمت اور توفیق ہو تو ایک آدھ دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور پھر آخر میں شروع میں، اور بیچ میں چھوٹا والا پڑھتا ہے، جو اچھا لگے فارمولا آپ کو. کوئی مذاق نہیں، کوئی بھی جس کی. اب بڑے بڑے لمبے لمبے میں بنا لوں، وہ آپ پڑھیں نہیں تو فائدہ سے کچھ نہیں ہے. تو چھوٹا شروع سے کریں، پھر اس کو ترقی دیتے رہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جمعے کے دن اس کو پھر بڑھانا چاہیے اس میں، اور تو کثرت کی وجہ سے کہ 3 تو 3 کی جگہ 300، وہ 100 ہے تو ان کے مقابلے میں. تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اچھا درود زیادہ کیوں کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں؟ وہ تو اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کا ذکر ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ہی سے تو ذکر ہو رہا ہے. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ کیا درود شریف ہے کیا؟ دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. اللہ سے مانگنے کہ یا اللہ اپنی رحمت اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہیے، صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہیے. آپ یا اللہ بھیجتے رہیے. تو یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ وہ دعا ہے جو ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کرنے کے لیے.
اللہ فرماتے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والے تم لوگ بھی بھیجو. تو جب اللہ نے کہا کہ تم بھیجو درود اور سلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم بھی بھیج رہے ہیں اور تمہارے یہ فرشتے بھی سارے لگے ہیں اسی کام میں، کئی کی ڈیوٹی کھل یہی ہے. تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ سارے فرشتے. تو جب اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے تو کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم قبول نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے نا ہم قبول کریں گے نہیں، ہماری مرضی، ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہ پاسبل ہے کیا؟ جب اللہ کہیں کہ تم یہ کرو، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، جس کام میں اللہ خود لگے ہوئے درود بھیجے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مرضی سے کما یلیق بشأنہ، اللہ کی شان کی خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمتیں بھیجے چلے جا رہے ہیں اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو رحمتوں کی، تاکہ ہم اور بھی تو بھیجتے رہیں گے، تم بھی دعا کرو، تمہارا بھی حصہ بن جائے اس میں. تو یہ دعا قبول ہونے والی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر حالت میں قبول ہونے والی ہے. اور دعا کیا ہے؟ آپ کا اللہ سے کنیکشن عاجزی والا، فقیر ہونے والا، اللہ سے مانگنے والا کانٹیکٹ. تو جتنا درود بھیجیں گے، اسی لیے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جتنا بھی اذکار کا میرا معمول ہے اس میں سے میں نے آدھا، ایک کوارٹر، پہلے کہا کہ ایک کوارٹر میں نے درود کے لیے وقف کیا ہے، باقی وقت میں اور معمولات دعائیں تسبیحات جو کرتا ہوں وہ سب کر لیتا ہوں. یہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تب نے فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن اگر بڑھا دو تو اور اچھا ہے. تو آدھا کر دو تو آدھا یہ اور آدھا وہ، ہاں بہت اچھا ہے، لیکن اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے. تو کہ 3/4 کر دو، یہ بھی اچھا ہے، اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے. تمہیں خالی یہی کرو، اگر تم خالی یہی کرو تو باقی ساری تمہاری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی قبول کر لیں گے. یہ اکیلی دعا ایسی ہے کہ اللہ تو تمہارے دل کے حال جانتے ہیں، انہیں تو تمہاری ساری ضرورتیں معلوم ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو تم اگر یہ کرتے رہے تو چونکہ یہ تو دعا ڈیفینیٹلی قبول ہوئی بھی ہے، تمہارا اللہ سے کنیکشن بن جائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. جب آپ اللہ کے محبوب بن گئے تو آپ کو جو آپ کے دل میں آئے گا آپ سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کر دیں گے. آپ تو بھی سوچ رہے ہیں، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، کام سب وہاں سے ہوتا چلا جائے. ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی قبول ہو جائے گی دعا. دعا کا ارادہ کریں گے قبول ہو جائے گی دعا، ہوئی بھی ہوئی. تو آپ کو کرنے کی ضرورت کیا رہے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، بہت فضیلت، اس لیے خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے. تو شروع میں بے خیالی سے بھی پڑھ رہا ہو، چلتے پھرتے بھی پڑھ رہا ہو تو پڑھو، کوئی بات نہیں، تاکہ عادت بنے. ایسا ایسا نفس کو اس کا عادی بنایا جاتا ہے نا، تو لیکن ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. یہ جو 5 تسبیحات ہیں، ان تسبیحات میں آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ 5 کے بعد اس کو اوپر جتنا جانا چاہے جائیں. لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ہے، یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرسکرپشن ہے وہ ماسٹر پرسکرپشن ہے، جیسے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں. اس میں وہ ہر ایک کے لیے ہر حال میں ہر زمانے میں کارآمد ہے. یہ پرماننٹ علاج ہے ہر روحانی بیماری کا. لیکن یہ بگننگ یہیں سے کرنی ہے، لیکن اس کو بڑھانا پڑے گا، ڈوز اس کی جیسی جیسی، کیونکہ کس کی کیا بیماری ہے، کس کا کیا وہ ہے، وہ تو آپ ایسا ایسا بڑھتے ہیں. یہ تو اصل ہے. لیکن چونکہ اور خرابیاں اتنی زیادہ ہیں تو اس میں پھر شیخ کے پاس جب جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، اصلاح قائم کرتے ہیں، اس سے عہد کرتے ہیں، شیخ کو جان لینے کے بعد کبھی شریعت کا پابند ہے، اس کو اجازت ہے کسی سے، اپنی طرف سے خود ہی DIY بن کے نہیں بیٹھ گیا اپنی دکان کھول کے خود ہی اپنی مرضی سے. ایسے نہیں. ہمیشہ چیک کرو کہ اس کے اوپر کون ہے، اس کو کس نے اجازت دی ہے اور اس کے اوپر کون ہے. یہ نہیں کہ جس کے نام کے آگے لوگ لمبے لمبے رقابات لگا دیتے اس کو مان کے بیٹھ جاؤ. وہ شریعت کا پابند ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، حرام کیا اس کا حلیہ ہے، نہ، صرف شریعت کا پابند چاہیے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الطائفہ ہیں، مطلب یہ کہ سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہیں. شاہ عبد القادر جیلانی کے بھی پیر ہیں، یعنی اوپر ہے، ان سے بھی اوپر ہے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ ہے نا، جس طرح امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں سب سے بڑے امام، جنید بغدادی اس طریقے سے تصوف، سلوک، تزکیہ، احسان کے اندر سب سے بڑے، یعنی اماموں میں.
صحابہ کی بات نہیں ہو رہی. صحابہ تو سارے ان سے بڑے ہیں, سب امام ہیں, وہ الگ ہیں. صحابہ کے بعد جتنے ہیں, ظاہر بات ہے کہ تابعین بھی بہت سے ہوں گے, یہ بھی ہے تابعین کے بعد والے لوگوں میں. لیکن ابو حنیفہ سے جیسے اوپر اور بھی لوگ تھے, لیکن وہ اتنے معروف نہیں, اسی کو وہ چیزوں کو محفوظ کر کے بھیجا نہیں, انہوں نے بھیجا. تو امام سب سے بڑے جنید بغدادی ہیں, سید الطائفہ, اس فیلڈ کے ماسٹر. ان کے پاس ایک بندہ آ کے کئی سال رکا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کو اصلاح کرانی ہوتی تو وہ ہمارے آپ کی طرح تھوڑی کہ اپنی مرضی سے کول اے ڈاکٹر, یہ ہمارا تو کیا ہے, بس آن لائن یہ ڈالا, میسج کیا, دوا لی, لانت بھیج کے نکل گئے ڈاکٹر پہ, پیسے دینے تو پیسے ان کو پھینکے, خدا حافظ, چھٹی, اپنی ضرورت کے لیے گئے, واپس آ گئے. تعلق تو کوئی ہوتا ہی نہیں, ظاہر بات ہے. اور جب تک اپنا مسئلہ نہیں ہوتا جاتے نہیں, ٹھیک, کوئی بری بات نہیں, یہ بھی ضرورت. وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ پتا تھا کہ میرے روحانی امراض ہے اور مجھے ان کو صحیح کروانا ہے, اور بلکہ مجھے بہت سے امراض پتہ بھی نہیں ہے, تو مجھے بس جا کے وہاں پڑھنا پڑے گا. تو بس وہ جاتے تھے, داخلہ لے لیتے, حضرت میں آپ کے پاس اصلاح کے لیے آیا ہوں. تو بس وہ اتنا ان کا کہنا ہے, اس کے بعد وہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ہر بات میں وہ بس جو آپ کو اب جانا ہے کہ آنا ہے, کچھ نہیں, کب جانا ہے شیخ فیصلہ کرے گا. جیسے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کو بھی, اللہ معاف فرمائے, سب کو اپنے حفاظت میں رکھے, دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. ہمارے بھی دوست کو پڑھا ہے نا پچھلے سال. تو آپ میں سے کوئی یہ طے کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے, پہلا کام ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے, پھر وہاں سے یہ طے کرتا ہے کہ میں 3 دن کے لیے آیا ہوں ڈاکٹر صاحب, میرے دل کا دورہ ہے, اس کو ٹھیک کر کو مجھے 3 دن میں گھر بھیج دینا. کہتا ہے سر مجھے کینسر ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ, اور مجھے اس کا علاج کرانا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے بیماری کیا ہے, مجھے یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, آپ کو کینسر ہے یا آپ کو جو ہے وہ کووڈ ہو گیا. تو ٹھیک ہے, میں اس وقت میرا لیکن پرسوں اپوائنٹمنٹ, مجھے پرسوں تک گھر پر بھیج دینا, میں سے زیادہ رک نہیں سکتا. نہیں میرے بچے رو رہے ہیں, بھائی آپ کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں میں نہیں رک سکتا, میں تیسرے دن گھر جا رہا ہوں, آپ کچھ بھی کر لیں. ایسی کی تیسی ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ. عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی بات؟ کتنی جاہلانہ بات نہیں ہے کہ جسم کی جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے ایک عام دنیا دار شخص کے پاس, جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے, اس نے جو کہہ دیا کہ گھر نہیں جانا ہے تو نہیں جانا, جب وہ کہے گا جب جائیں گے, جب وہ کہے گا یہ کھاؤ اس وقت کھاؤ, ایسے کھاؤ, یہ دوا مت کھاؤ, یوں کرو, یہ کھانا نہیں کھاؤ, اس سے مت ملو, اس کے پردہ کرو, منہ پہ ماسک پہن کے گھومو, سب آنکھ بند کر کے مانیں گے. وہاں تو کسی کو کچھ سوال نہیں پیدا ہوتا. اور روحانی بیماری میں بس میں نہیں آج جا سکتا. آج بچوں کا اصل میں پروگرام وہاں پہ بنا ہوا تھا, فیملی آج وہاں جا رہی ہے نا, تو اس سیٹرڈے کو میں نہیں آ سکتا, سب بڑی معذرت, میرا یہ مسئلہ ہو گیا تو میں وہاں جا رہا ہوں, میں نہیں آ سکتا. میرا آج ہم نے اس دفعہ یوں کیا ہوا کرتے, اس لیے کسی کا علاج نہیں ہوتا. کسی کا علاج ہوا ماشاء اللہ, سب فارغ بیٹھے تھے. ویسے پوری امت, ان میں سے 5% لوگ ہیں جو کسی شیخ سے استاد سے بیعت ہوتے ہوں گے, 10% ہوں گے زیادہ سے زیادہ, وہ سب نام کے. کسی کو اصلاح کی نہ فکر ہے, وہ فکر یہ ہے ہاں بس بہت مجھے فکر ہے اصلاح کی, تو کام بند دے گا. تو ویسے کہ جیسے میری بھی بہت خواہش ہے کہ میں جو ہوں حج کروں, لیکن پاسپورٹ نہیں بنوایا میں نے. مجھے پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے, اللہ چاہیں گے تو ایسے ہی بھجوا دیں گے, اللہ سے نہیں بھجوا سکتے, نہیں بھجوا سکتے کہ اللہ سے, اللہ بھجوا سکتے کہ نہیں بھجوا سکتے. آپ بیکار کی چیزوں میں اللہ پہ بھروسہ مت کرتا ہوں بھائی. جب اللہ چاہیں گے میرا بلاوا آئے گا, میں پہنچ جاؤں گا. پاسپورٹ نہیں بنواؤں گا, وہ جب آئے گا نا اپلیکیشن بھی نہیں دینی ہے, اور جب اس کا اناؤنسمنٹ جس دن ہو رہا ہے اس دن لائن میں لگے ہوئے حوصلے سے کھڑے ہوئے, ہمارا بھی نام آئے گا. آپ کیوں آئے, آپ کا تو نام نہیں, اللہ کو منظور نہیں تھا اس لیے نہیں آیا, اگلی دفعہ دیکھیں گے. دیکھو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں تو بس ایسا کرامت نہیں کر سکتے, معجزہ نہیں ہو سکتا. وہاں پہ سب کا دماغ بالکل ٹھیک چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اعقل الجمل, وہاں اونٹ باندھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. یہ تمنا ہے, خواہشات پاگل کرنے کی. صحیح انسان کبھی ایسا نہیں کرتا, وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے, پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. ہاں وہ یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ میرے لیے سارے اسباب جو ہیں اس کے لیے آسان کر دیجیے. پاسپورٹ بنانا ہے تو وہ بھی بناتا ہوں, پھر اللہ جیسے دعا کرتا ہے تو اللہ راستہ سے جاتے ہیں. وہ صاحب آتے کہتے ہیں بھائی آپ کو پاسپورٹ بنوانا پڑے گا. جی ٹھیک ہے, تصویر لے لیجیے, یہ ساری چیزیں, اور کیا کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑتا ہے. پیسے ہاں میں نے کچھ جمع کیے ہیں, دے لیجیے. یہ کرتا ہے سارے کام.
پھر کہتا ہے کہ یا اللہ، اور جب ساتھ ساتھ دعائیں کرتا رہتا ہے، دعا خود اصل کام ہے اس کے اندر، وہ بھی کرتا رہتا ہے، لیکن سارے اسٹیپس بھی فالو کرتا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے کوز اینڈ افیکٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے. کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تو چلتا ہے. تو بس تمنا بہت ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، اور بس وہ کہنے کے لیے بات اصل کرنی تھوڑی ہے. اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے، کب بیٹھے ہیں؟ اصلاح جس کو کرنی ہوتی ہے وہ اپنے وقت نکال کے سوچ کے پلاننگ کرتا ہے، میں کہاں سے کب مجھے موقع مل جائے، کب میں تڑپ کے پہنچ جاؤں، شیخ کے پاس پہنچ جاؤں، اپنے استاد کے پاس پہنچ جاؤں، اصلاح میری ہو جائے. میری بیماری ہے ہر وقت. اور آپ میں سے جن لوگوں کو خدا نہ خاصا اینزائٹی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، صبح شام خون پیتے رہتے ہیں. ہاسپٹل میں ہمارے چند مریض ایسے ہوتے ہیں کہ بس ہر تھوڑی دیر بعد کا بھائی مسٹر فلاں نے تو دوبارہ میسج کر دیا، ان کو یہ ایک سوال اور کرنا ہے، یہ بھی جس کو فون کر لیے، کین یو کال ہم اگین بیکاز ہی از ناٹ کلیئر اباؤٹ دس، کین یو کال ہر اگین، شی از ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ای میل ایسی آتی رہتی ہے صبح شام نرس ہماری سیکرٹری کی طرف سے کہ ڈاکٹر پلیز، وہ اس کو بڑے پریشانی ہے. اس نے پرسوں 2 گھنٹے ان سے بات کی، سمجھا، آدھا گھنٹہ ان کو لگایا، 2 گھنٹے وہاں بٹھا کے جناب وہ ایک چیز ابھی رہ گئی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. یہ صحیح بندہ ہے جو کنیکٹڈ ہے، یہ واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہے بالکل 100% ہے. کیونکہ آپ 87 ہیں. یس ڈاکٹر آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، آئی تھنک اٹس گونا بی ڈیفیکلٹ، از اٹ اٹ. تو پھر بھی مجھ سے پوچھا اس نے کل کہ یہ جو ہے یہ لنگز میں آپ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ذرا بریتھ لیس اتنا نہ ہوں، آکسیجن کے ساتھ تو میں صحیح چلتا ہوں لیکن بغیر آکسیجن پہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ 87 پہ پھر اس نے ایکسیپٹ کیا بڑی مشکل سے کہ چلو ٹھیک، دس از اٹ لائف. میں کہا ایسے چلو. تو اپوائنٹمنٹ اگلا کب ہے؟ وہیں سے اگلے اپوائنٹمنٹ کی فکر. میں کہا اگلا اپوائنٹمنٹ ہوگا، بھیجوں گا، فکر نہ کرنا. میں کہا تمہیں جب زیادہ پرابلم ہو تو فوراً ای میل کر دینا سیکرٹری کو، لیکن میں خود بھیج دوں گا، ڈونٹ وری. لیکن پتا میں کو کہوں گا 6 مہینے بیچ میں ذرا جلدی کر دیں، کیونکہ بعض ایسے انشیس ہوتے ہیں نا، تو یار ڈونٹ وری وی سورٹ اٹ آؤٹ، جسٹ جا یار، جان چھوڑ دے. تو یہ لیکن یہ دینی حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو obsessive ہوتے ہیں نا لوگ، ہر وقت اسٹریس میں پریشان، گھبراؤ پیر جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ دنیا کے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے، آخرت کے کام میں ہونا چاہیے. ہر چیز میں پھونک کے چلنا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. لیکن اس میں پہلی بات جو ہو چکی تفصیلی مٹانا ضروری ہے. تو یہ سارے کام کرے اور اس کے بعد پھر اطلاع کرے. اب ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے پورا پرسکرپشن دیا ہے. یہ لوگ جو ہے ایسا، اس طرح کے جو اینشیس مریض ہوتے ہیں نا، وہ اس لحاظ سے بڑے زبردست ہوتے ہیں کہ کام ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں پریشانی. اچھا وہ اللہ کا واقعی دوا نے تو کام نہیں کیا، اچھا کیا یہ والا ٹیسٹ کرتے ہیں، اگلی لگاتے ہیں، ذرا ٹھہرو ایک ٹیسٹ اور کر لو. کبھی سر کو جانا پڑتا ہے یار، جیسے اگر ہم ڈی ٹی میں پوچھو تو جو اور ڈاکٹر ان کے ساتھ بیٹھے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ بھی ٹرائی کر لیں، یہ بھی سب کو ہو نہیں رہا، کیا مسئلہ کیا تھا، سر یہاں سے اچھا یہ چیز دیکھ لیتے ہیں، چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، اسپیشلسٹ کسی اور فیلڈ کو. تو ابھی ایک میرا پیشنٹ ہے، اس کو دنیا کے سارے کام ہم نے کر لیا، ٹھیک ہو کے یعنی کچھ نہیں مل رہا، تو خالی سویٹنگ. ٹی بی چیک کر لیا نہیں ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی دواؤں کا مسئلہ نہیں ہے، ینگ آدمی ہے، اتنی سویٹنگ، دنیا جا کے سارے ٹیسٹ کر لیے. تو میں کہا انڈوکرینالوجسٹ والے سے پوچھا، تو انڈوکرائن وہ جو گلینڈس وغیرہ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے سارے ٹیسٹ کروا لیے، وہاں بھی کچھ نہیں. ایک آخری میرے پاس اب ایک ہی ٹیسٹ رہ گیا آخری، اگر وہ ہے تو ہے، ورنہ ہماری بھی فیلڈ ہے. تو 24 گھنٹے اس کا یورین کلیکشن کر کے اب کریں گے ذرا، کیسکولیمینز وغیرہ ساری مختلف چیزیں. میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ریئر چیزیں کر ہی لیتے، لیکن ریئر اس طور پر کہ اس کو کوئی اور سمٹم نہیں ہے، اس لیے وہ بندہ بھی لگا اور ہم بھی لگے ہوئے، نہ ہم نے ہاتھ چھوڑا ہے نہ اس نے. اب ہم یہاں اٹک جائیں گے، اپنے سے بڑے کو بھیج دیں گے، ٹرشری سینٹر بھیج دیں گے. وہ سیکنڈری میں آیا، پرائمری سے، پرائمری جی پی کو کہتے ہیں، سیکنڈری ہم لوگ ہیں ڈی جی ایچ، ڈسٹرکٹ جنرل ہاسپٹل ڈی جی ایچ ہوتے ہیں. ہم دونوں جگہ کام کرنے کے لیے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. جب آپ کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں، آپ چاہے تو ٹرشری میں جائیں، چاہے تو سیکنڈری میں جائیں. پرائمری میں نہیں جا سکتے، پرائمری آپ نے اس کا کورس نہیں کیا، آپ اس کے کوالیفائڈ نہیں ہیں، کیونکہ آپ اس سے اوپر ہے. تو پتا ہے آپ کو کیا، لیکن آپ کو اس کے لیے الگ کورس کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ دوسری ہے. اس کے لیے آپ کو پلمبنگ وغیرہ بھی سب آنا چاہیے، جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں آپ تو ایک فیلڈ میں ماسٹر ہے نا. ہم نے لنگ پڑھا ہوا ہے، گائنی کی تو کچھ میڈیکل کے بعد تو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. امتحان دیا تھا بس خالی، اس کے بعد اچھے نمبر سے پاس ہوئے تھے، لیکن کچھ پتہ نہیں. اب ڈبہ خالی فارغ، یہ ادھر ہے. تو اب آپ کو وہ کرنی پڑی. اسی طرح پیڈس تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں، وارڈ کیا تھا ایک آدھا کا بس. تو ان کو کیسے دیکھیں گے؟ جی پی کو تو سب آنا چاہیے. تو بالکل زیرو ہے ان فیلڈ میں.
تو کنسلٹنٹ اپنے آپ کو بہت علامہ سمجھتا ہے وہ کہ تجھے خالی اپنی فیلڈ میں علامہ ہے، تو باقی وہاں تو تجھے کچھ نہیں پتا، بس ہی فقیر ہے، ہمیں بھی جب جائیے گا تو وہیں جائیں گے، تو اپنی فیلڈ میں خالی بس. اب وہ فیلڈ، تو اب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو کنسلٹنٹ بننا ہے پرائمری میں، ٹرشری میں، اور سیکنڈری میں کہ ٹرشری میں. سیکنڈری میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ذرا زیادہ جنرل کور کرتے ہیں. اب ریسپریٹری، بس اب ریسپریٹری کو پورا کور، جو چاہے سب کو ڈیل کریں، آپ کی مرضی. ٹرشری میں اس سے اوپر جانا پڑے گا، ایک فیلڈ خالی پکڑو یا زیادہ سے زیادہ 2 پکڑو، اکثر ایک ہی ہوتی ہے ایک فیلڈ. تو وہاں پہ جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہتا ہے میں خالی لنگ کینسر میں چیمپئن بننا چاہتا ہوں، میں خالی استھما میں بننا چاہتا ہوں، میں ہارٹ اٹیک میں بننا چاہتا ہوں، مجھے خالی ڈائبٹیز پسند. تو وہ ایک بھی فیلڈ میں چاہتے تو اس میں بہت اوپر چلے جاؤ تو ماسٹر ہو جاتے ایک فیلڈ کے. لیکن باقی چیزوں میں بالکل خالی. وہ تو سوچ کے گھراتی ہے مجھے کہ اپنی ذات کے لیے یہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا لنک تعلقات نے لوگوں سے ہے کہ آپ جب ریسپریٹری کر رہے ہوتے ہیں ادھر جنرل ریسپریٹری بھی کرتے ہیں اور انسان کی ہر بیماری کو دیکھتے ہیں. سیکنڈری کیئر میں ہم اس لیے ہیں، ہمارا انٹرسٹ سیکنڈری میں کیوں ہے کہ اس میں آپ کی زندگی میں آپ لنگ سے متعلق ساری بیماریاں دیکھیں گے، اور ایڈلٹ میل کی اور فیمیل کی، ایڈلٹس کی یعنی 18، یہاں پہ ایڈلٹ سے مراد ہوگی 16 سے زیادہ، 16 سے اوپر جتنے بھی انسانوں کے میڈیکل پرابلم ہیں، گردے سے متعلق ہوں اور پورے جسم سے، ہارٹ سے متعلق ہو، دماغ سے ہو متعلق، آنکھ سے، کان سے، میڈیکل پرابلم، اور وہ ایمرجنسی کا ہو جس میں اس کو اے این ای آنا چاہیے، ہم اس سب کے چیمپئن ہیں اے این ای کی حد تک. یہاں سے اس کو جب اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا ہے اب وہ اس کے پاس بھیجو، لیکن انیشیل اس کا سارا ورک اپ ہم ہی کرنا ہے. تو اس میں آپ کے پاس کافی وڈتھ ہوتی ہے، آپ کافی ویل گراؤنڈڈ ہوتے ہیں. ایک چیز میں چیمپئن نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں. پھر اس میں سے اب آپ اپنی ریسپریٹری میں ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، جیسے ہم 5 کنسلٹنٹس ہیں تو میں نے اس میں سے لنگ میں جو کلوٹ ہوتا ہے اس کو آپٹ کیا ہوا 10 سال سے، ٹی بی ٹریٹ کرتا ہوں، اور لنگ میں اور جو انفیکشن ہوتے ہیں برونکیکٹسس، اور ایک اور کنڈیشن ہے انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز، یعنی وہ جس میں اسکار ہو جاتے ہیں کووڈ وغیرہ میں جو ہوتے تھے. اور فائنلی کیمرا پروسیجر، کیمرا ڈالو اور ذرا بایوپسی کرو، برونکوسکوپی جسے کہتے ہیں. یہ 5 ایریاز ہیں جن میں سے میں یہ چار زیادہ تو انٹروینشن سے بھی کرتے ہیں، یہ 4 میرے جن کا میں لیڈ ہوں. ایسما کا نہیں ہوں جن کی فیلڈ ہے نہ، ابھی بھی ایسا ہی نہیں، ٹھیک ہے چینج ہو گئی بعد میں پوچھوں گا. تو سی او پی ڈی مجھے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، ڈیل کرتے ہیں کرنا پڑتا ہے، تو جیسا میں بتایا سب کرنا پڑتا ہے. ایسما مجھے بالکل پسند نہیں ہے، سی او پی ڈی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اسموکنگ ریلیٹڈ، اسی طرح فلوئڈ وغیرہ کرنا پڑتا ہے. سب آتا ہے کرنا، کرتے ہیں اور اچھے لیول پہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو آج لیڈ کرنا پڑتا ہے، آج لیڈ بھی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت کے بعد. تو آپ کا یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اور آپ کی ایکسپرٹیز اس پہ گرو ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے سیکنڈری میں بھیج دیتے ہیں، ٹرشری میں بھیج دیتے ہیں جہاں ہم پھنستے ہیں کہ بھائی اس کی، کیونکہ ان کے پاس سارے اور مزید اکوپمنٹ ہے. اب آپ کو پتا ہے آپ کی ٹریننگ ہے اس فیلڈ میں، تو مجھے معلوم ہے کہ میں اس میں یہ دوا دے سکتا ہوں، لیکن ہاں آپ اجازت نہیں دینے کی. کیوں نہیں؟ کہ آپ کے یہاں تو کمیشن نہیں ہے وہ چیز، تو آپ وہاں بھیجیں گے، وہ کرے گا، وہ کرو، لیکن ہم پھر بیچ میں مانیٹر کرتے رہیں گے. تو یہ جو شیوخ ہوتے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر وہ کہیں آپ کو مشورہ اوپر سے کر لیں اپنے اور اپنے شیخ سے، اسی لیے ہر شیخ اپنے اوپر والے شیخ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، لنک میں رہتا ہے، اکیلے نہیں چھٹی کر کے اپنی اپنی دکان. تو اسی لیے جو شخص اپنے آپ کو اکیلا بنا کے چل رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ کچھ گڑبڑ. جو 1 مین شو چلے گا نا، وہ سمجھ لو کہ گڑبڑ ابھی گرے گا. آپ اندازہ کر لیجیے، آپ کو اس میڈیکل آئیڈیا سے سمجھ میں آ گیا ایک پاسبل ہے کہ کوئی آدمی سارا کور کر سکے. وہ کہہ کہ میں اس کا بھی اسپیشلسٹ ہو، سب کو مارے گا. تو ہمارے ملکوں میں مسئلہ کیوں ہوتا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ تھرڈ ورلڈ میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. وہ جو کلینک میں جی پی بیٹھا ہوتا ہے نا، 2 نمبری، اس کی ڈگری اگر جعلی ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی 2 نمبری. اس لیے کہ جو چیزیں وہ ٹریٹ کرتا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے. وہ تو جی پی کے لیول کا آدمی اپنی ٹریننگ کے حساب سے، اگر اس نے ٹریننگ مکمل کی ہے. میں جب ہاؤس ورک کر رہا تھا تو وہاں پر ایک پیشنٹ لے کر آیا، میں اس وقت وہاں پہ سول ہسپتال میں، وہ انٹیریئر سندھ سے. یہ بندہ اس نے کہتا ہے کہ غلطی سے آکسیجن کی جگہ نائٹرک آکسائڈ دے دی ہے، نائٹرک آکسائڈ اوور ڈوز میں دے دی ہے، اور وہ دینا آکسیجن سمجھ کے غلط والا بٹن کھول دیا خود ہی اپنی کلینک میں اکیلے. وجہ کیا تھی؟ کہتا اور کرنا کیا تھا، خالی یہاں پہ ایک چھوٹا سا پس ہوا تھا اور اس کو کاٹ کے نکالنا تھا. تو اب وہاں کے اس کی حالت خراب ہو گئی، یہ بندہ تو مجھے لگ رہا ہے بالکل حالت خراب ہوئی، تو فوراً لے کر آپ کے ساتھ ایمبولینس میں مجھے سائڈ میں لے جا کے اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرا بڑا مسئلہ ہو گیا یہ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہ یہ ہوا کیا کہانی؟ نائٹ شفٹ میری چل رہی تھی.
تو اس نے کہا کہ نا یہ تو میں نے دیکھو مجھے دیانتداری سے پہلے ساری بتاؤ, میں کچھ کہہ نہیں رہا ادھر ادھر تذکرہ بھی نہیں کرا, لیکن تو اس نے پورا راز کھولا. اس نے کہا بھائی میری اپنی کلینک ہے. تو میں کہا تم ڈاکٹر ہو؟ ڈاکٹر نہیں. تو میں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے پھر تمہارے پاس وہ اس میں ٹیکنیشین کتنے ہیں؟ ایک بندہ, ایک یہ ہے اور ایک بندہ ہے. تو اینستھیزیا بھی خود دیتا ہے خبیث, بے ہوش کرنے کے لیے, آپریشن بھی خود کرے گا. تو میں نے کہا کہ لیکن تمہیں کمبخت اس کے لیے آپریشن کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو خالی ایسے یہاں انجیکشن لگا کے چیرا لگا کے پس نکالنا تھا, اتنا سا پس ایسا سا. کہیں اس کو اینٹی بایوٹک دی تو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے کہا تو میں کہتا ہوں آپریشن کی ضرورت پڑے گی, آپریشن میں پیسہ ملتا ہے, آپریشن کہہ کے میں 10,000 50,000 کما جو بھی بولوں گا آج سے زیادہ اس کا جتنا بھی ہوگا. تو اس کو جب اس نے زیادہ دی تو اس کا پورا بلڈ پریشر کلیپس ہو گیا, ساری ویزو ڈائلیٹیشن ہو گئی. اب اس کو سمجھا اس کو بیلنس کیسے کرتے ہیں, الٹا کر دیا. اور جس کے لیے اس کو بے ہوش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ناجائز ہے, میڈیکل ٹرم نے حرام کام کیا ہے, اس کو بے ہوش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بندے کو. بیٹھے بیٹھے آپ کو میں کہوں کہ آپ کو اچھا وہ آنکھ میں آپ کی جو ہے تھوڑا سا انفیکشن لگتا ہے, یہ ڈراپ ڈالنا ہے, اس کے لیے میں آپ کو ذرا بے ہوش کروں گا پھر ڈراپ ڈالوں. پاگل انسان ہے, بیٹھے بیٹھے کرنے کا کام ہے اس کا. دانت میں ہلکا سا درد تھا, اس کو نکالنے کے لیے لوکل اینستھیٹک دینا چاہیے تھا, جیے دے کے کر دیا, جنرل اینستھیزیا دے دیا. بندہ مرے گا نہیں تو اور کیا, نہیں مرے گا کیونکہ مرتے نہیں ہوں گے. اب آج کل آکسیجن آ گیا نا, تو نہیں آکسیجن سے بلاتے کو جو گیس سے کرتے ہیں نا, تو گیس دیں گے ان کو نیٹورک, تو اس میں اوپر تو خیال نہیں کیا. اس سے کہا ہوگا ٹیکنیشین سے یہ والا اوپر کر دے, چھوٹے پانا لا, یہ پانا اس نے یوں کر کے لے آیا پانا, بندہ مر گیا. تو بندہ آیا, وہ میں نے سوچا بھائی اس کا تو بلڈ پریشر اتنا لو ہے, ہم دے رہے دوا لیکن ہماری تو بہت لمیٹیشن ہے, ریورس کرنے کی چیزیں نہیں تھیں, بندہ مر گیا. کل اس نے کام کے لیے آیا تھا. اور یہ ایک تو میں بتا دیا اتفاق سے, باقی بتاؤں گا نہیں سارے, خیر بتا بھی سکتا ہوں کبھی موقع ہوگا, بہت کچھ بتانے کے لیے. لیکن دنیا جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ اللہ بس اپنا فضل فرمائے کہ کیا کیا جائے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل رہی. بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اپنے شیوخ اپنے اساتذہ سے تعلق جوڑو. جو فتنے کا زمانہ ہے اس میں اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ کہ سنسیئرٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دل سے چاہتا ہوں, مجھے معلوم آپ سب اخلاص سے چاہتے ہیں, لیکن اپنے شیوخ سے جڑنے کے نتیجے میں ان کی اتباع اپنے معاملات بتا کے, ای میل کر کے, اپنی رپورٹ بھیج کے. میں نے اس لیے کرنا, پہلے تو میں کھینچا نہیں کرتا تھا, کہتا بھی تھا آپ لوگوں کو بھیجنا, فائدہ نہیں. کیونکہ یہ کام ایسا نہیں کہ آپ کو میں کوئی چلا نہیں سکتا کسی کو, کہتا ہوں اس کو میرے کہنے سے آپ نے بھیج دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو آپ کو خود کرنا پڑے گا, کسی کے کہنے سے تھوڑی ہوتا. آپ سوئمنگ میں بڑے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, تو بندہ آتا ہے وہ آپ کو کہے گا نا ایسے کر کے جیسے یوں کر کے گھما, ایسے پکڑا ہے ایسے اور گھما کے دیکھو ہر سوئمنگ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ اس سوئمنگ سے سوئمنگ آئے گی کسی کو کرتے ہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو شروع میں ایک آدھ دفعہ ذرا اس کا فن دکھانے کے لیے دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. صبح خود ہی ہاتھ پہ چلانا پڑے گا, مت چلائیے, معذور ہوں گے, ہاتھ پڑے گلیں گے, ختم ہوں گے. تو حضرت 2 مہینے 3 مہینے میں کہتے ہیں, میں تو 6 مہینے میں ایک رپورٹ بھیجوں, لیکن آپ نے کوئی نہیں بھیجتا, مجھے معلوم, یعنی معلوم اس لیے کہ اندازہ ہے سب خالی چل رہا ہے. میرا خود بہت معمولہ خراب ہو گیا, لیکن میں نے کم از کم ہو سکتا ہے کہ پچھلے 2009 سے 11 سے 9 سے شروع کیا تھا سلسلہ, لیکن باقاعدہ رپورٹ 2011 سے شروع کی. مجھے امید ہے کہ میں نے کتنی ہونی چاہیے رفلی اتنے سالوں میں, ہر 3 مہینے سے اگر بھیجیں 4 ہے 144. کتنی رپورٹیں جانی چاہیے 12 سالوں میں؟ بھیا مرمائے گا, ہر روز بھجوائے گا. ایک سال میں 4 تو 40 48 ہے نا. تو رپورٹوں کو اگر ساری میری ای میل کرسپونڈنس ہو تو الگ ہے, جو میرے معمولات سے متعلق ہے, تو وہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, چیک کر کے کسی سے بتا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی, خالی سمجھانے کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ میں نے اتنی دفعہ کرسپونڈنس آخری سالوں میں, پچھلے 1-2 سالوں میں کووڈ کے زمانے میں ذرا کم ہوا, کیونکہ اس میں ذرا فون پہ ذرا رابطہ زیادہ ہونے لگا بہت, اور ای میل والی وہ جو رپورٹ ہے باقاعدہ اس میں کچھ کمی ہوئی. پہلے تو میں ایکسل شیٹ بھیجتا تھا, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی بھیجتا تھا, جو بھی نہیں ہوا کراس ابھی بھی شیٹ ہے, کبھی بھی جو کچھ لوگ چاہتے تو کبھی بھیجتا ہوں. اس سے ہوتا ہے کہ اپنا محاسبہ بڑا آسانی ہوتا ہے, اور آپ میں جب فل کرنے لگتے تو پھر ذکر لگا جلدی ٹک ٹک ایسے. اصل میں کام سارا یہ کیا ہے, 2 نمبر ہی, ساری زندگی 2 نمبر ہی رہے. کہ رات میں بیٹھ کے اس کو فٹ ٹک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ سامنے بیٹھیں گے, اس کو نمازیں تو ہو جاتی تھی الحمدللہ, قرآن ہو جاتا تھا وہ اس کو سنانے کی وجہ سے. تو
باقی اذکار میں کوئی ہو گیا کوئی نہیں ہوا تو یاد ابھی یہ تو ذکر رہ گیا تو جلدی کر لیتے. 5 یہ تسبیحات میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کل ملا کے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے, 10 منٹ لگ جائیں گے, 10 منٹ لگیں گے تو وہ مکمل کرتے. بہرحال اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ میں خالی بتایا, بہت کوتاہی ہے اس میں بھی بہت ہی, جیسے میں نے بتایا اب تو سال میں 2 دفعہ چلی جاتی ہے وہ مشکل رپورٹ, 1 یا 2 دفعہ. پچھلے کئی سالوں سے خراب ہو گیا معاملہ. لیکن اطلاع اتباع اپنے احوال کی باقی چیزوں کے رابطے میں رابطہ رہتا ہے شیخ سے اس حوالے سے. کسی بھی جہاں بھی موقع ہو جائے تو آپ رابطہ نہیں رکھیں گے تو کام کیسے ہوگا. اور اصلاح والا, اپنے احوال بتانے والا کسی بھی ذریعے سے ہو. حضرت نے ای میل کا طریقہ بتایا, بس کیجیے. ای میل کا جواب آئے نہ اس سے آپ کو کرے گا, آپ کی رپورٹ دینی چاہیے, تو وہ جو بھی کرے اس سے. لوگ اس لیے نہیں بھیجتے کہ اب جواب تو آئے نہیں, تو جواب کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, وہ تو وہ بتائیں. جواب نہ دینے کا مطلب ہے کہ کرتے رہو, کیری آن. اللہ سمجھ عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے, فکر نصیب فرمائے, اللہ کرم فرمائے.